آپ سب سے گزارش ہے اگلے 15 سے 20 منٹ مجھے بات کر لینے دیں. آپ اپنے جذبوں کو بھی روک کر رکھیں. 15 منٹ کے بعد آپ کو اجازت ہے جو آپ نے کرنا ہے کر لیں. 15 منٹ دے دیں, میں آپ سے باتیں کروں, بات کسی نتیجے تک ہم پہنچا دیں. اب جو احسان ثواب کا جہاں تک تعلق ہے اس میں تو کوئی شک نہیں. اگر آپ نے قرآن کی کوئی آیت پڑھ لی تو ثواب شروع ہو جائے گا. اب یہ بات لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. ہم کسی بھی جانے والے کے لیے پڑھیں تو اس کو ثواب پہنچ جاتا ہے, اور جو ہم پڑھ رہے ہیں ہمیں کیوں نہیں ہوگا؟ اللہ, اس نیت سے بھی قرآن پڑھتے رہنا چاہیے کہ یہ ثواب ہمیں بھی مل سکتا ہے, اور مرنے کی ضرورت نہیں ہے, مرے بغیر بھی مل سکتا ہے. یہ ایک بات ذہن میں رکھنی ہے آپ نے. اور دوسری بات قرآن بے شمار لوگ پڑھتے ہیں, قرآن نے خود بھی یہ بات کہی ہے. قرآن کو اس نے تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنا, اور قرآن کو طریقہ مصطفیٰ کے مطابق پڑھنا, اور قرآن کو فہم کے ساتھ پڑھنا, جس کا ذکر قرآن نے کیا ہے. افلا یتدبرون القرآن, تم قرآن پڑھتے تو ہو لیکن اس پر تدبر کیوں نہیں کرتے؟ اللہ, یہ آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا تجوید, ایسا طریقہ کار جس سے مقصد حاصل ہو جائے, اس کو تدبیر کہتے ہیں. اور قرآن کا حسن یہ ہے کہ اس کا ہر لفظ, ہر آیت یہ تدبر کا خزانہ ہے. اللہ بے شک. اب اس وقت دیکھا جائے گا جتنے حضرات بیٹھے ہیں, ہم سب نے بچپن میں قرآن پڑھا. جنہوں نہیں پڑھا بتائیں, پڑھا ہے؟ قرآن پڑھا تھا. اب جو قرآن میں نے اور آپ نے پڑھا اس کی بھی ایک اہمیت تو ہے, لیکن کملی والا نے فرمایا کیا تم نے اس طرح پڑھا, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, کہ تمہارے اندر سے قرآن پھوٹنا شروع ہو جائے. اللہ اللہ اللہ, کیا بات ہے. وہ چھوٹے بیٹھ جا. یہاں پڑھنے کے بعد کبھی آپ نے کسی کو پڑھایا؟ نکاح ہو قاری صاحب کو بلاؤ, جنازہ ہو قاری صاحب کو بلاؤ, ختم ہو قاری صاحب کو بلاؤ, تلاوت کرنی ہے قاری صاحب کو بلاؤ. جس دن ہر گھر سے ہر بچہ قرآن کا قاری بن کر نکلے گا. اللہ بے شک. تو قرآن کے ساتھ ہماری عقیدت یہ ہے کہ ہم اس کو کپڑوں میں لپیٹ کر اونچی جگہ پہ رکھتے ہیں, لیکن اس کائنات میں کوئی وہ جگہ اونچی نہیں ہے جس کو آپ اونچا سمجھتے ہیں. اونچی جگہ وہ دل مومن ہے جس میں قرآن بھی آ جاتا ہے اور قرآن والا بھی آ جاتا ہے. اللہ 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 بے شک. واہ, کیا کبھی آپ نے محسوس کیا ہے ہر وقت تو تمہیں ڈپریشن رہتی ہے, ہر وقت تمہیں ٹینشن لگی رہتی ہے, ہر وقت تمہیں کوئی بیماری لگی رہتی ہے, کبھی بلڈ پریشر کی شکایت, کبھی شوگر کی تکلیف, ہر وقت ڈپریشن, ہر وقت ٹینشن. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ بیمار ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ غفلت کا شکار ہو چکے ہیں, جس کا نام لینا چاہیے تھا. اللہ اکبر. جس کا نام لینے سے دلوں کو سکون مل سکتا ہے, ٹینشن ختم ہو سکتی ہے,
पीस ऑफ हार्ट हो सकता है, वो तो अल्लाह का नाम है। अल्लाह बेशक। हजरत सुल्तान बाहू ने बड़ी कमाल तशरीह की है। आप फरमाते हैं जो दम गाफिल, दम कहते हैं ये जो सांस बाहर जाए या अंदर आए, वो ये दम है। आप फरमाते हैं सांस लिया, अंदर गया या बाहर आया, अगर अल्लाह का नाम नहीं लिया तो ये नाशुक्री नहीं तो और क्या है, ये गफलत नहीं तो और क्या है, ये कुफर नहीं तो और क्या है। जो दम गाफिल सो दम काफिर, सानू मुर्शिद ए फरमाया। अल्लाह। दीन, फिर दीन क्या हुआ कि तुम्हारा अपने परवरदिगार के साथ इतना गहरा ताल्लुक बन जाए, इधर सांस आए उधर उसका नाम आए। अल्लाह बेशक। अब देखिए बाद में से बात शुरू करते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब पहले इसे को तौहीद कहते हैं, दूसरे इसे को रिसालत कहते हैं। तौहीद के अंदर फिर तकसीम है। अगर वाकई तुम तौहीद के नंबरदार हो तो पहले नफी करो सबकी, ला इलाहा। सबकी नफी तो कर दोगे, लेकिन अपने दिल के अंदर जो ख्वाहिशात का एक तूफान तुमने बर्पा कर रखा। अल्लाह अल्लाह। सबसे बड़ी परस्तिश नफ्स परस्ती है, अपनी ख्वाहिशात का गुलाम होना है, अपनी ख्वाहिशात के लिए अंधा हो जाना है, अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए जुल्म करना है, अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए जबर करना है, लोगों के हुकूक छीनने हैं। सगा भाई मर जाए, उसके बच्चों का माल जायदाद हड़प करने के लिए कौम के हाथ रहती हैं, तो ये तो नफ्स परस्ती है। अरे सबसे बड़ा शिर्क तो ये है कि तुम अपने नफ्स के पुजारी हो, हालांकि तुम अपने अल्लाह का पुजारी हो। अल्लाह अल्लाह बेशक बेशक। तो ला इलाहा इल्लल्लाह। देखिए इस पहले हिस्से में वो दावत दी गई जो भी हज़रत सुल्तान बाहू की दावत मैंने आपको सुनाई थी। अलिफ अल्लाह चंबे की बोली मुर्शिद मन मेरे बिसलाई, नफी असबाब, ला इलाहा इल्लल्लाह। सारी दुनिया का उसूल है, गंदगी से लोग नफरत करते हैं, लेकिन आपकी गली के नुक्कड़ पर गंदगी का ढेर लगा हुआ है, आप उसको कम करने के लिए उसके ऊपर और गंदगी डाल देते हैं। और फिर कहते क्या है, हुकूमत कुछ नहीं कर रही, इदारे कुछ नहीं कर रहे, भाई आप क्या कर रहे हैं? जिस गली में रहते हो उस गली के अंदर रहने वाले 10-20 लोग मिलकर सफाई कर लो। लेकिन जो हमारा दीन है उसने हमें सफाई का जो निजाम दिया वो कितना शानदार है। जब हम नमाज पढ़ने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं तो सबसे पहला काम वुजू है। जब हम वुजू करते हैं, ये चंद आज़ा हैं, 5 आज़ा हैं वुजू के जिनको हमें धोना है, लेकिन इसका नतीजा कितना शानदार है। मेरे नबी ने फरमाया जिसने एहतमाम के साथ वुजू किया उसके वुजू के पानी का ये असर होगा कि उसके पूरे जिस्म के गुनाह धुल जाए। अल्लाह 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 बेशक। और सिर्फ ये नहीं होगा बल्कि फरमाया क़यामत का दिन होगा, हाथ चमकेंगे। अगर अल्लाह ने आवाज दी है तो अल्लाह का नाम लेकर देना, मिलकर नहीं अल्लाह का नाम, हाथ उठाकर अल्लाह का नाम ताकि अगर कल फालिज हो तो आपके हाथ पर असर न हो। अल्लाह फरमाए अब आपने वुजू किया नमाज पढ़ने के लिए, इस वुजू का असर खत्म नहीं हो जाएगा बल्कि क़यामत के दिन आमिना के लाल ने फरमाया हाथ चमकेंगे, पाँव चमकेंगे, चेहरे चमकेंगे, नूर नजर आएगा। और फरमाया मैं दूर से ही देखकर अर्ज कर दूंगा मौला ये सारे हाथ पाँव और चेहरे जो चमक रहे हैं, ये चमकते हुए सारे हाथ पाँव और चेहरे मौला ये उम्मती मेरे। अल्लाह आएगी प्यारे जो तेरे वो सारे ही
اللہ بے شک دین کے ماننے والے ہیں، اس میں اللہ نے پاک کرنے کا جو سلیقہ رکھا ہے اور طریقہ رکھا ہے. اب ظاہر ہے جب آپ نماز نہیں پڑھیں گے وضو بھی نہیں کریں گے، جب وضو نہیں کریں گے تو گناہ بھی نہیں جھڑیں گے، پاکیزگی اور طہارت بھی نہیں پیدا ہوگی. آپ کو یہ پتہ ہے نا، حدیث رسول ہے نا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدھا ایمان تو پاکیزگی اور طہارت میں ہے. اب وضو کرنے سے جسم پاک ہو گیا، نماز پڑھنے سے روح پاک ہو گئی، اور اللہ کا نام لینے سے دل پاک ہو گیا. اب جب جسم بھی پاک ہو گیا، روح بھی پاک ہو گئی، دل بھی پاک ہو گیا، تو اس پاک تک پہنچنے کے لیے کوئی رکاوٹ کہاں نہیں. اللہ اللہ بے شک بے شک. اللہ اکبر. دوستو اب ذرا ہم نے ایک بات پر غور کرنا ہے، اور جو آج کا اصل موضوع ہے میں اس کی طرف لانا چاہتا ہوں. آپ کو ہر بات کے لیے ایک ماحول بنانا پڑتا ہے. ماشاءاللہ یہاں علماء بھی تشریف فرما ہے، اور آپ سب اہل محبت موجود ہیں، اور خاص کر ہمارے میزبان بڑے اہتمام سے انہوں نے اور بڑے پیار سے اور بڑے خلوص سے آج کی اس محفل کا اہتمام کیا ہے، جس کے نتیجے کے طور پر پوری محفل پر ایک رحمت خاص طاری ہو چکی ہے. اللہ ورنہ بہت دیر ہو جائے تو لوگ بیٹھ نہیں سکتے، یا دیر ہوئی ہے لیکن پھر بھی سویر ہے. اب جو بڑی اہم بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں یہ ہے، جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں پیدا ہوا اور میرے قدم زمین پر لگے اللہ تو اللہ نے میرے قدموں کی برکت سے ساری زمین کو مسجد بنا دیا اور پاک کر دیا. اللہ بے شک. اگر آپ وضو کریں تو پاک ہو جائیں گے، نماز پڑھیں تو پاک ہو جائیں گے، اللہ کا نام لیں گے تو پاک ہو جائیں گے. لیکن یہاں پاکیزگی اور طہارت کا معیار دیکھو، بس نبی کے قدم لگنے کی دیر تھی. اللہ 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 بے شک بے شک. اللہ حضور کے قدم لگنے کی دیر تھی. اور یہ ایک خاص بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، آپ کو سمجھنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو یہ حضور کی محبت والا نور عطا فرمایا ہے، یہ کوئی چھوٹی سی نعمت تو نہیں، بہت بڑی نعمت ہے. اللہ اللہ بے شک بے شک. اس کی حفاظت ضروری ہے، اور اس کی حفاظت کا ایک ہی طریقہ ہے، صبح ہو یا شام، دن ہو یا رات، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے، ارے جیتے جیتے اور مرتے مرتے تمہارے لبوں پہ یاد ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو، یا ذکر صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد ہو، جس کے نتیجے میں موت بھی زندگی بن جائے. اللہ 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 بے شک. یہ آپ جائیں، یہاں بالکل قریب دربار ہے عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے. کمرے تو اور بھی بہت نہیں ہیں، کمرے اور نہیں ہیں، قبرستان بڑے بڑے ہیں. یہاں کیا ہے؟ ہٹے جائیں عبداللہ شاہ صاحبی، اللہ اللہ اور آگے چلے جائیں کلندر بابا، اور آگے چلے جائیں شاہ عبداللطیف بٹائی، اور آگے چلے جائیں سچن سرمس، اور آگے چلے جائیں دھرتی پنجاب پر اللہ. کہیں جناب اوچھ شریف، کہیں چاچڑ شریف، کہیں جناب پاک پٹن شریف، کہیں جناب سیال شریف، اللہ کہیں دادا صاحب، کہیں خواجہ صاحب، اللہ کہیں سخی سلطان باؤ. اللہ اللہ بے شک. مرے تو سارے ہیں، انہیں یہ کیا خاص بات ہے؟ بظاہر تو یہ بھی جا چکے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے آستانوں پر میلہ لگا. اللہ 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 بے شک بے شک. اب ہم نے یہ بات طے کرنی ہے کہ یہ سارے شریف ہمارے ہیں، بے شک
تو ہم شریف کیوں نہیں بنتے؟ اللہ اللہ ہم صاحب کردار کیوں نہیں بنتے؟ ان کی تو کرامات کا ایک چیپٹر ہے، حضرت سلطان باہو کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو دیکھ کر کافر کلمہ پڑھ لیا کرتے ہیں۔ اللہ بے شک ایک دفعہ بیمار ہو گئے، ڈاکٹر نے آنے سے انکار کر دیا کہ میں نے سنا ہے سلطان باہو کو دیکھنے کے بعد مذہب چھوڑنا پڑتا ہے، تو تم ان کی قمیص لے آؤ۔ قمیص آ گئی، سونگی، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، کہنے لگا اس قمیص سے کسی بیماری کی نہیں، جنت کی خوشبو آ رہی۔ اللہ بے شک بے شک جب میں نے قرآن سے پوچھا تو قرآن نے بھی مجھے یہی بتایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اپنے بھائیوں کی فرمائش پر ڈاکٹروں کی ٹیم نہیں بھیجی تھی، میڈیکیشن کا بندوبست نہیں کیا تھا، بلکہ فرمایا تھا اذهبوا بقمیصی ھذا، اللہ 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 لے لو میری قمیص، بے شک ابا جان کی آنکھوں پہ رکھ دینا۔ اللہ اور جب یہ قمیص ابھی راستے میں تھی تو ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام وہ بیٹھ جانا چھوڑ لوگوں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ 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 بے شک وہ قمیص ان کی آنکھوں پر رکھی گئی تو قرآن کیا کہتا ہے فرتدہ بصیرا، اللہ بس آنکھیں روشن ہو گئی۔ یہ اللہ والے جو ہے نا، یہ ٹائٹل ذرا غور سے سنیں، اللہ والے۔ اللہ 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 کیا بات ہے، وہ اللہ والا ہے وہ بنتا ہی اللہ والا تب ہے جب وہ نبی والا ہو۔ اللہ واقعی واہ کیا بات ہے، اب ظاہری طور پر نبی والا کیسا ہوگا؟ چہرے پہ سنت مصطفیٰ ہوگی، سر پہ دستار ہوگی، آنکھوں میں حیا ہوگی، اللہ لبوں پہ صلی اللہ ہوگا، کردار میں چمک ہوگی، اخلاق میں خوشبو ہوگی۔ اللہ بے شک بے شک اگر یہ سب کچھ ہو تو اس سے بڑی کرامت کیا ہے؟ واہ 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 کیا بات جو ہے، شخص جو شخصیت اپنی زندگی پر مدینے والے کی سیرت کو نافذ کر لے۔ اللہ 15 منٹ ہو گئے بھیجا یہ بڑے ٹائم پہ بنے، یہ باہر سے آئے ہیں، گھر سے چلتے ہوئے میں کیسے پتہ چل گیا بھی 15 منٹ، جب میں پہنچوں گا 15 منٹ ہو جائے۔ اللہ حضرات میرا تھوڑا سا اور مضمون ہے جو میں نے آپ کو سمجھانا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آج سارے چلو اللہ کے ولی نہ بھی بنے تو اللہ کے ولیوں کے ماننے والے تو بن جائے نا۔ اللہ 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 کیا بات ہے، کیا بات ہے، ویسے آپ سارے اللہ کے ولی بھی بن سکتے، اللہ بے شک کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب دیکھیں مرشد ہو کملی والا، ذرا تصور نکالیں آپ، اب ان کا اور آپ کا مقابلہ ہے، چلیں اللہ آپ نے بولنا ہے، انہوں نے اپنا کام کرنا ہے، اللہ آواز آئے رہی۔ اللہ مرشد ہو کملی والا، توجہ رکھیں، مرید ہو صدیق اکبر، صاف دستر ہے اور صدیق اکبر نبی کو دے دے۔ حضرت سلطان کو نے اس کا ترجمہ کیا، اے تن میرا چشمہ ہو گئے، میں اللہ مرشد دیکھ نہ لگا۔ اللہ اللہ بے شک اب گود ہو علی کی، مرشد ہو کملی والا، اللہ مرید ہو مولا علی، اللہ علی نبی کو دیکھتا رہے، سورج ڈوب جائے، نماز قضا ہو جائے۔ اللہ لیکن یہاں ایک بڑی پتے کی بات میں آپ کو بتاؤں گا، مولا علی دیکھتے رہے نبی پاک کو، سورج ڈوب گیا، اب یہ بھی تم کو پتہ نہیں ہے کہ سورج ڈوب جائے گا، پتہ تھا، بے شک ذرا توجہ مل کر دینا بھائی۔ اللہ تھوڑی دیر کے لیے یہ آپ کی بیویاں، جب میں ظاہر ہے روحانی پیشوائیں آپ کے گھروں میں بھی آتے ہیں، ان کی سب سے بڑی شکایت یہ ہوتی ہے کہ میرے خامد کو میرا خیال نہیں ہے، ہر وقت گھر میں بھی آ کر یہ کیا ہوتا ہے ایسے جو ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں پہلے زمانوں میں لوگ دوسری شادیاں کر لیتے تھے، اب موبائل کی وجہ سے ان کو شادی دوسری نہیں چاہیے، پہلی بھی غریب پریشان بیٹھے، او خدا کا خوف کرو، بچوں کو ٹائم دیا کرو، بیویوں کو ٹائم دیا کرو، اپنے بچوں کو ٹائم دو، ان کی تربیت کرو،
इनको इश्क़ मुस्तफ़ा का नूर दो। अल्लाह बेशक तो हैदर करार अपने मुर्शिद को देख रहे, सूरज डूब गया, नमाज कज़ा हो गई, अली की आंखों में आंसू आ गए। कमली वाला ने फरमाया मा युबकी का या अली हो, अली रोना कैसा है? अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज कज़ा हो गई है, तो क्या अली को कज़ा पढ़ने का तरीका नहीं आता था? अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वजह से रो रहा हूँ कि लोग ये ना कहें कि मुर्शिद की मोहब्बत में नमाज कज़ा हो जाए तो खैर है, और अली इसलिए रो रहा है कि बता रहा है मुर्शिद का दीदार भी जरूरी है, अल्लाह की नमाज। अल्लाह 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 अल्लाह। और दूसरी बात हैदर करार ने हमें यह सिखाई कि जिस नबी के दीदार में मेरी नमाज कज़ा हुई है, उस कज़ा में जो लोग दुकानों में बैठे रहते हैं हो जाती है, और इस कज़ा में फर्क है। अल्लाह बेशक बेशक। तो या रसूल अल्लाह अगर मैं कज़ा पढ़ूंगा तो आपकी मोहब्बत को दाग लगेगा। मेरे नबी ने फरमाया अली रो नहीं। अल्लाह अब जरा गौर फरमाए, ये मेरे नबी का हाथ है, वो सूरज डूब चुका है, इस दीवार के पीछे जो भी है मेरे हाथ को नहीं देख सकता, सूरज डूबा हुआ है, नबी के हाथ को नहीं देख सकता, लेकिन ये नबी का हाथ है। नबूवत का हाथ पर्दों के अंदर भी बता सकता है कि क्या होना। अल्लाह 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 बेशक। अब एक तरफ साइंस करी है, एक तरफ कुरान भी ये बता रहा है। कुरान ये बताता है कि सूरज आगे बढ़ता है, पीछे नहीं आता। साइंस भी यही कहती है, सूरज आगे बढ़ता है, पीछे नहीं आता। कुरान भी यही कहता है, सूरज नहीं रुकता, चलता रहता है। साइंस भी यही कहती है, सूरज नहीं रुकता, चलता रहता है। लेकिन जब मेरे नबी ने इशारा किया, अल्लाह ये पीछे वाले मुर्दे हैं या जिंदा हैं? हाथ उठा के बताओ, जिंदा हो के मुर्दा हो? अल्लाह। अभी तो लेने का वक्त है, मजा लेने का वक्त तो आवा है। तो समझो फरमाए, मेरे नबी का हाथ यूं बढ़ा, सूरज पर्दों के पीछे था, लेकिन मेरे नबी के हाथ में सूरज को बता दिया कि नबूवत का हाथ चाहता है। अल्लाह बेशक। और फिर जू जू मेरे नबी का हाथ उठता गया, सूरज पलटता है। जहां आकर नबी का हाथ रुक गया, सूरज भी रुक गया। जो कभी नहीं रुका था आज रुक गया, जो कभी पीछे नहीं आया था आज पीछे आ गया। तो ये है एक अन मेरा चश्मा हो गया। आप मुरीद बनकर देखो तो सही ना, मुर्शिद कमली वाला हो, मुर्शिद अली हो, मुर्शिद हुसैन हो। अल्लाह बेशक बेशक। मुर्शिद अगर हुसैन हो तो मुर्शिद का तरीका क्या है? सर सजदे में कटना चाहिए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और मुर्शिद का पैगाम क्या है? सर कट भी जाए, नेज़े की अन्नी पे चढ़ के भी उसे कुरान पढ़ना चाहिए। अल्लाह बेशक। अच्छा, आप जो पीरी मुर्गी कौम कर रही है, पीर को तो दरे मुस्तफा का फकीर होना चाहिए। बेशक। एक फकीर वो होता है जो भीख मांगता है, एक फकीर वो होता है जो भीख देता है। अल्लाह अल्लाह। फकरे मोहम्मदी का ताज, नबी की शहजादी, सैयदा कायनात के सर पे है। फकीर होने का तो कोई भी दावेदार हो सकता है, लेकिन फकर दावे का नाम नहीं है, किरदार का नाम है। अल्लाह बेशक। नबी की बेटी का किरदार देख लो। रोजा रखना है घर में, शहरी के लिए कुछ नहीं, अफतारी के लिए कुछ नहीं है। सारा दिन रोजे के साथ चक्की पीसी, खाना तैयार हुआ, शाम को अफतारी का वक्त आया, दरवाजे पे दस्तक हुई, साहिल भूखा हूं, खाना उठा कर दे दिया, पानी से अफतारी हो गई। शहरी फिर पानी से हुई, अगले दिन फिर चक्की पीसी, तीसरे दिन फिर चक्की पीसी,
اس کو فخر کہتے ہیں. سب بچوں اپنے لیے کچھ بھی نہ ہو. اللہ. اور میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا الفقر فقر والفقر منی. بڑی اہم بات ابھی بتانے لگا ہوں آپ کو. ماحول بن گیا ہے الفقر فقر والفقر منی. تو فرمایا فقر میرا فخر ہے, فخر مجھ سے ہے. فرمایا الحسین منی, حسین مجھ سے. اللہ. بے شک. نبی کی فخر کا تاج نبی کی بیٹی کے سر پہ اور نبی کے جگر گوشے. اللہ. حسین کو نبی نے فرمایا الحسین منی. بے شک. بے دیکھیں شک. کلام شروع بھی حسین سے کی, کلام ختم بھی حسین پر. کیا بات ہے, کیا بات ہے. فخر کا نور نبی کی بارگاہ سے نبی کی بیٹی تک, نبی کی بیٹی سے حسن مجتبی تک, حسن مجتبی سے حسین پاک تک, حسین پاک سے غازی عباس تک, اللہ. اور غازی عباس سے امام زین العابدین تک, امام زین العابدین سے امام باقر تک, امام باقر سے امام جعفر صادق تک. اللہ. ایک منٹ کے لیے ذرا دیر تھام کے میری بات سنیے. 4 بڑے امام ہیں, امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل. ان کا قائد و سالار کون ہے؟ امام جعفر الصادق. اللہ. 4 سلسلے ہیں, قادری, چشتی, نقشبندی, سہروردی. ان کا پیشوا کون ہے؟ امام جعفر الصادق. اللہ. 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 کیا بات ہے, کیا بات ہے. واہ صحیح بات. اب ذرا دیکھیے فخر کا تاج نبی کی بیٹی کے سر پہ. پہلا خلیفہ ابو بکر صدیق, بول کر بتائیں, بول کر بتائیں. اللہ. دوسرا خلیفہ عمر فاروق, تیسرا خلیفہ عثمان غنی, چوتھا خلیفہ مولا علی, پانچواں خلیفہ حسن مجتبی. اللہ. اگر دیکھیے غور سے, اس گھر میں بھی ایک خلیفہ, اگلے گھر میں بھی ایک خلیفہ, آواز نہیں آ رہی ہے, اللہ. تیسرے گھر میں بھی ایک خلیفہ, اللہ. بے شک. چوتھے گھر میں 2 خلیفے. اللہ. لیکن یہ خلافت جو حسن مجتبی کے حصے میں آئی, اس لیے نہیں آئی کہ وہ علی کے بیٹے تھے, اس لیے آئی کہ ان میں تدبر, ان میں فخر, ان میں علم, ان میں تقوی اس وقت امت کے تمام اکابرین سے بڑھ کر. اللہ. اللہ. سنیے 5ویں خلیفے کا معیار دیکھیے. اللہ. امری والے نے پہلے بتا دیا تھا میرا یہ شہزادہ میری امت کے 2 بڑے گروہوں کو یکجا کر دے گا, لیکن بجال اقتدار چھوڑنے کو اتنا آسان تھا, اور علی کے بیٹے نے کمال کر دیا. اللہ. سیدہ کائنات کے شہزادے نے کمال کر دیا. خلیفہ بن کر اللہ. خلافت نہیں اپنے سینے سے لگائی, نبی کی امت کو سینے سے لگائی. اللہ. اللہ. بے شک. بے شک. آج ہم کہاں کھڑے ہیں, فرقہ واریت میں الجھے ہوئے ہیں, فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں, اور اس فرقہ واریت کا ایک ہی علاج ہے, بات علی سے شروع نہ کرو, بات صدیق اکبر سے شروع نہ کرو, بات کسی اور سے شروع نہ کرو, بات شروع کرنی ہے تو نبی سے کرو. اللہ. واہ صحیح بات. جب نبی سے صدیق اکبر کی طرف آؤ گے تو سمجھ آ جائے گی, بے شک. نبی سے علی کی طرف آؤ گے تو سمجھ آ جائے گی, بے شک. نبی سے سیدہ کائنات کی طرف آؤ گے تو سمجھ آ جائے گی, بے شک. اور نبی کی بات کرتے کرتے اللہ تک پہنچ جاؤ گے تو پھر سمجھ آ جائے گی. اللہ. 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 بے شک. اور اگر نیچے سے شروع کرو گے تو نبی تک ہی نہیں پہنچ سکے گے. اچھا دیکھیں میں ایک بات آپ کو سمجھاتا ہوں. یہ کبھی کبھی ہمارے ملک میں بارش بھی نہ ہو رہی ہے, دریاؤں میں پانی بھی نہ ہو رہا, نہریں بھی بند ہو, تو خوشحالی تو ہوگی. یہ دریا کیوں خشک ہو جاتے ہیں, یہ نہروں میں پانی کیوں بند ہو جاتا ہے؟ اس لیے کہ دریا محتاج ہے ان ندی نالوں کا جن میں برفانی پانی یا بارشوں کا پانی آتا ہے. جب بارش نہیں ہوگی ندی نالوں میں پانی نہیں ہوگا
جب ندی نالوں میں پانی نہیں ہوگا دریاؤں میں پانی نہیں ہوگا، جب دریاؤں میں نہیں ہوگا تو نہروں میں نہیں ہوگا، جب نہروں میں نہیں ہوگا تو کھانوں میں نہیں ہوگا، زمینوں میں نہیں ہوگا۔ لیکن سنو، میرا اور تمہارا نبی وہ ہے جس کا دریائے رحمت ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ سے فیضیاب ہو گیا۔ اللہ اللہ بے شک اللہ فرماتا ہے آتینا کل کوثر۔ اگر اس کا معنی کثرت کر دیا تو پھر بھی کام بن جائے، کوثر بھی کر لو گے تو حوض کوثر کی تو آپ کو ویسے بھی ضرورت رہے گی۔ فرمایا کملی والے ہم نے آپ کو سب کچھ عطا کر دیا ہے، اور سب کچھ عطا کرنے کی ایک شکل یہ ہے، فرمایا الحمدللہ رب العالمین، پالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، لیکن پلنے کے لیے پالنے کے لیے جس ذات کو ذریعہ بنایا جا رہا ہے وہ کملی والا ہے، عالمین کے لیے، ذرے ذرے کے لیے، قطرے قطرے کے لیے، لمحے لمحے کے لیے، نظر نظر کے لیے، سوچ سوچ کے لیے، دھڑکن دھڑکن کے لیے۔ اللہ میرا اور میرا نبی رحمت بن کر آیا ہے۔ بے شک بے شک۔ تو آج ہم نبی کی بات کیوں کریں؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، فرمایا محبوب یہ کرے نہ کرے، ہم نے فیصلہ ہی کر لیا، ہم کرتے رہے۔ ان اللہ و ملائکہ، اس کی تفسیر دیکھیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ درود بھیجتا ہے، اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، فرشتے نہ بھی بھیجیں فرق کیا پڑتا ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ بھیجتا ہے نبی پر درود، اللہ بھیجتا ہے۔ ہاں تمہاری کیا ضرورت پڑے گی، لیکن موقع دے رہا ہے، اللہ بھی بھیج رہا ہے، اس کے فرشتے بھی بھیج رہے ہیں، اللہ کا بھیجنا بھی مسلسل ہے، فرشتوں کا بھیجنا بھی مسلسل ہے۔ اب تمہیں فرمایا عقل سے کام لو، عاشق رسول بنو، جب اللہ بھی نبی پر درود بھیج رہا ہے، اللہ 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 بے شک۔ تم تو ایمان کے داعی ہو۔ آج جناب ہم کاروان میلاد لے کر آپ کے پاس آئے ہیں کہ عقیدہ کہاں سے شروع ہونا ہے، عقیدے کی شروعات کیا ہے۔ اس کائنات کا پہلا انسانی وجود حضرت آدم علیہ السلام کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے سیدہ حوا کو پیدا کیا، اس لیے عورت کتنی سمجھدار کیوں نہ ہو وہ مرد کے ساتھ ہی اچھی لگتی۔ عورت کو صرف نازک بنایا، مرد کو کمال دیا، وہ اسے سنبھالے، اس کا خیال رکھے، اس کی حفاظت کرے۔ یہ جو آپ کو کہا جاتا ہے محرم کے بغیر حج نہیں ہوتا، یہ سمجھانے کے لیے نہیں ہے صرف کہ بھائی حج نہیں ہوتا، یہ سمجھایا جا رہا ہے جب حج نہیں ہوتا تو شادی کیسے ہو رہی ہے۔ آپ تو بڑے پکے ہیں نا اس بات پر، بڑی عورتوں کو بڑی شاپنگ کرنی آتی ہے۔ بھائی عورت کو محرم چاہیے، ہر جگہ میں چاہیے، قدم قدم پر چاہیے۔ شادی ہو بھی جائے، میاں بیوی کے درمیان تعلقات ٹھیک نہ رہے تو بھائی کی مدد چاہیے، باپ کی مدد چاہیے، بولے تو صحیح نہیں آنا، بیٹے کی مدد چاہیے۔ یہ صرف نازک ہے۔ اس کے بعد انبیاء سے لے کر اولیاء تک جو بھی آیا پیدا ہو گیا ہے، ماں کے پیٹ میں 9 مہینے گزارے اور پھر پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد اس کا نام رکھا گیا۔ بولے 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 اللہ۔ کبھی آپ نے کسی کے پیدا ہونے سے پہلے نام رکھا ہے؟ میری گفتگو ختم ہو گئی ہے، لیکن یہ میری گفتگو کا ایک بڑا پیک پوائنٹ ہے۔ میں واز کرنے نہیں آیا، وہ تو علامہ صاحب نے کر دیا۔ میں آپ سے واز کرنے نہیں آیا، میں آپ سے بات کرنے آیا ہوں۔ ملک ڈوب رہا ہے، اسلام کے نام پر بنا تھا، قرآن کے نام پر بنا تھا۔ تم سب قرآن کے قاری ہو نہیں ہو، کس کا قصور ہے؟ تمہارا بھی تو قصور ہے نا۔ اب سنیں بڑے غور سے یہ بات سنیں۔ طریقہ کار اب یہ ہے، ہر انسانی وجود میں جنم لینا ہے۔ اس میں حیران ہونے والی کوئی بات نہیں ہے، اب بھول سکتے اللہ کیونکہ میں چاہتا ہوں آپ کے اندر یہ بات چلے۔ اللہ اب جس نے بھی آنا ہے ماں کے پیٹ سے ہو کر ہی آنا ہے۔ اللہ اللہ بے شک۔ 9 مہینے
اس نے وہاں گزارنے ہیں. پیدا ہونے تک وہ زندہ تو ہوتا ہے, سانس لے رہا ہوتا ہے اندر, لیکن اس کا نام کوئی نہیں لیتا. نام رکھا جاتا ہے جب وہ پیدا ہو جاتا ہے. اسی طرح ہے, لیکن جب پیدا ہو جاتا ہے تو ذکر شروع ہو جاتا ہے. کہتے ہیں فلانے سے کیا ناک فلانے سے کیا, بات ہوتی ہے نا, ناک کی بات ہوتی ہے نا, رخسار کی بات ہوتی ہے نا, رنگ کی بات ہوتی ہے نا, شکل کی بات ہوتی ہے نا, تو باتیں شروع ہو جاتی ہیں. یہ جو باتیں آپ کرتے ہیں اپنے بچے کے بارے میں, اس کا نام ہے میلاد. اللہ. لیکن دھرتی پر اپنے بچے کا میلاد کوئی نہیں مناتا. یہ میلاد کا نور صرف کملی والے کے لیے رکھا گیا ہے. اب حضور ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے. یہ ایک مضمون ہے پورا, میں اس پر نہیں جاؤں گا. حضور پیدا ہونے سے پہلے ہی آسمانوں میں احمد نام سے پکارے جائے. اللہ. حضور کے دو نام ہیں ذاتی, ایک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, دوسرا ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم. دونوں میں قدر مشترک کیا ہے؟ حمد ہے, حامیم دال, ادھر بھی حامیم دال, ادھر بھی حامیم دال. اس کے ساتھ الف لگائی تو احمد, اس کے ساتھ میم لگائی تو محمد. اللہ. دونوں میں حمد ہے, دونوں میں تعریف ہے, دونوں میں پریزنگ ہے, دونوں میں رسول اللہ کی شان کا بیان کیا جا رہا ہے. حضور حمد کرتے ہوئے اللہ کو اتنے پیارے لگے کہ اللہ نے اپنے نام کی الف حمد کرنے والے کے ساتھ لگا کر اسے احمد لگا. مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. اور جب حضور دنیا میں آ گئے, اب اللہ نے فیصلہ یہ کر دیا, ان کو تو پتہ ہی نہیں مقام مصطفیٰ کیا ہے, شان مصطفیٰ کیا ہے. تو کہا پیارے تو محمد ہے, میں نے میم لگا دی ہے, ڈبل میم لگا دی ہے, تاکہ تیری شان کوئی بیان کرے نہ کرے میری طرف سے بیان ہو جائے. اللہ. اب ذرا غور فرمائیں, لوگ آپ پر سوال کرتے ہیں کہ کیا صحابہ کرام نے کبھی میلاد منایا؟ آپ کیا کرتے ہیں؟ او جی ہم تو انپڑھ ہیں, ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے, یہ ہمارے علماء کو پتہ ہوگا. تو بھائی سن لو, ہمارے نبی کا میلاد کسی اور نے منایا یا نہیں منایا؟ نبی نے خود منایا. نمبر ایک, میرے نبی نے فرمایا آج میں نے روزہ اس لیے رکھا ہے کہ آج میری پیدائش کا دن ہے, اور یہ پیر کا دن ہے. پیر کے دن روزہ رکھنا نبی کی ولادت کے دن ہونے کی نسبت ہے. اور کیا میلاد ہوگا؟ اب ذرا میں ایک منظر نامہ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. بالکل ختم ہو چکی ہے. میرے نبی نے ایک جنت کا اعلان کیا ہے. ویسے تو ساری جنتیں میرے نبی کی محتاج ہیں, لیکن فرمایا دیکھو یہ میرا گھر ہے, یہ میرا منبر ہے, یہ بھی جنت ہے, یہ بھی جنت ہے, اور اس کے درمیان جو کچھ ہے وہ بھی جنت. یہ بھی جنت, یہ بھی جنت, اس کے درمیان میں جو کچھ ہے وہ بھی جنت. اسی جنت میں جسے ابو بکر فی الجنہ کہہ کے پکارا تھا, عمر فی الجنہ کہہ کے پکارا تھا, عثمان فی الجنہ کہہ کے پکارا تھا, علی فی الجنہ کہہ کے پکارا تھا, اسی جنت میں ابو بکر و عمر, عثمان و علی, خبیب و بلال, اللہ, صہیب و زکی, سب کو بٹھا لیا. حسان پاک کو بھی بلا دیا, اللہ, منبر پہ کھڑا کر دیا. فرمایا حسان میرے منبر پر کھڑے ہو کر میرے پیاروں کو میری شان سکھا بتاؤ. اللہ, اللہ. اب جو شان انہوں نے بیان کی صحابہ نے سنی, وہ سنیے ذرا. وَآسَنُ مِنْ كَلَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي. اللہ, رسول اللہ میں کیا بیان کروں, میں تو یہی کہہ سکتا ہوں میری آنکھ نے آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں. اللہ, اللہ, اللہ. بے شک. صرف یہ نہیں کہا, اگلی بات سنیے. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. یا رسول اللہ آپ کی ولادت کا کیا, آپ کی اماں جان کا کیا کہنا, اللہ, آپ کی ولادت کا کیا کہنا, آپ کے جمال کا کیا کہنا. اللہ, آج بالو من کا لم,
तालिब निसाऊ, मेरी आंख तो तब देखती ना जब आप जैसा साहिब जमाल किसी माँ ने जना हो। अल्लाह अल्लाह बेशक। और कोई माँ कैसे जनेगी? बनाने वाले ने ऐसा बनाया ही कोई नहीं। आपको तो मुबास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाकर भेजा है। आपकी तो तख्लीक अल्लाह ने ऐसी बनाई है कि कोई कमी छोड़ी ही नहीं। क्यों कमी नहीं छोड़ी? खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशाऊ। मुझे तो ये लगता है जब अल्लाह तुम्हें बना रहा था प्यारे, तो अल्लाह तुमसे चाह रहा था जैसे तुमने चाहा वैसे ही अल्लाह ने तुम्हें बनाया। अल्लाह 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 बेशक बेशक, क्या बात है। आज जब हम कारवाने मिलाद लेकर निकले हैं, उसका एक बुनियादी मकसद है। देखें, आपने सबने कुरान पढ़ा, लेकिन कुरान पढ़ना आज तक नहीं इल्ला माशाअल्लाह। तो अगर आज की हर बेटी को और आज की हर बेटी को हम कुरान का कारी बना दें, तो जब कारी कुरान बाप का तुखम, कारी कुरान माँ का रहम, ये दो कतरे मिलेंगे, वहां बच्चा बनेगा। जब बच्चे का वजूद मुकम्मल हो जाएगा, जब उसमें रूह पड़ जाएगी, जब उसमें जिंदगी दौड़ने लग जाएगी, माँ के वजूद से उसको खून भी मिलेगा, खुराक भी मिलेगा, बेशक बेशक, जिस्म भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो वो वजूद जिसमें कुरान होगा, वो कुरान का नूर भी तो उस बच्चे के अंदर जाए। अल्लाह 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 बेशक। अब देखें, हमारे यहाँ माशाल्लाह ये बिल्कुल आपके करीब कमरुल इस्लाम माशाल्लाह हमारे शाह साहब यहाँ तशरीफ फरमा है। ये पूरा खानवादा मिशन मुस्तफ़ा का नंबरदार, इनके अब्बा जी, इनकी अगली नस्ल, पहली नस्ल। बहुत कम पीर ऐसे होते हैं जो मुरीदों को और उनकी औलादों को मिशन मुस्तफ़ा दे सके। तो जितने हमारे मदरसे हैं वो सारे हमारे पास अल्लाह ताला का नूर है। कि हमारे उलमा बैठे हैं माशरे के अंदर, इनको कोई कमी नहीं है, लेकिन आपके ताउन की कमी। लेकिन इसके बावजूद हमारे मदरसों से निकलने वाले जज नहीं बनेंगे, वकील नहीं बनेंगे, DCO नहीं बनेंगे। जबकि मैं ये चाहता हूं, मेरी ये ख्वाहिश है, हर मस्जिद को, हर मदरसे को ऐसा निज़ाम तालीम मिल जाए कि बेहयाई और फाहिशी फैलाने वाले स्कूलों और कॉलेजों में और यूनिवर्सिटियों में बच्चे ना जाएं, इन इदारों में बच्चे आए, यहीं से जज बनकर निकले, यहीं से कुरान के कारी। अल्लाह अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है, बेशक। तो मेरे दोस्तों, बहुत सारे लोग जो इस मुआशरे के बड़े जिम्मेदार भी होते हैं और उन्हें एहसास भी होता है, लेकिन बाज़ औक़ात उन तक बात नहीं पहुंचती और वो बात को समझते नहीं हैं। सब कुछ कर सकते हैं मगर कुछ नहीं कर पाते। लेकिन हमारी ड्यूटी ये है कि हम हर दरवाजे पर दस्तक दें। इस घर में अगर किसी ने पैदा होना है तो अब वो अंग्रेज का नौकर न बने, अब वो नबी का नौकर बने। इसके लिए कराची एक बहुत बड़ा शहर है, ये पूरा मुल्क भी है, बहुत बड़ी आबादी है। जब मैं कराची की गलियों में जाता हूं, जब मैं कराची की सड़कों पर जाता हूं, जब मैं गंदगी के ढेर देखता हूं, तो फिर भी मुझे समझ तो आती है यहां रहने वालों के साथ क्या जुल्म हो। लेकिन जब आपके बच्चों को कुरान के बगैर देखता हूं तो फिर मुझे एहसास होता है वो गंदगी का ढेर किसी और की गलती की वजह से नहीं है, इन्हीं की गलती की वजह से है जो अपने घर की गंदगी पाक नहीं कर सकते। अल्लाह, जो अपने घर में अपने तुखम से पैदा होने वालों को कुरान का नूर नहीं दे सकते। अल्लाह। आज मैं
یہ مقدمہ آپ کے پاس لے کر آیا ہوں. ماشاءاللہ جو لوگ وہاں حضرت سلطان کو میرے پاس آئے ہیں یا ہمارے کسی بھی مرکز پر گئے ہیں، ہم نے یونیورسٹیوں کو بھی مدرسوں کا پابند کر دیا. اللہ ہمارا مرکز مسجد حسین پاکستان میں اس وقت پیئر 1 سے لے کر پی ایس تک، ماسٹر تک، ایم فل تک آپ کے ان بچوں اور بچیوں کو قرآن کے نور کے ساتھ معاشرے کے اندر ان پوزیشنوں پر لانا چاہتا ہے کہ کسی جج کے فیصلے سے کوئی قاضی ممتاز قادری شہید نہ کر دیا جائے، کوئی آسیہ مسیح آزاد نہ کر دی جائے، بلکہ ایسے جج، ایسے وکیل، ایسے 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 ڈی پی او، ایسے آئی جی، ایسے جسٹس، ایسے کمانڈر ان چیف، ایسے پریزیڈنٹ اور ایسے پرائم منسٹر آئے جو عاشق رسول ہوں. حضرات آپ یہ نہ کہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم کر سکتے ہیں. اللہ کے فضل سے ہم یہ کر سکتے ہیں. تہیہ کر لیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو جنسی تشدد کا نشانہ نہیں بننے دینا. ہم نے اپنی بچیوں کو اور کالجوں اور یونیورسٹیوں میں نہیں بھیجنا جہاں سے وہ عزتوں کی نیلامی کر کے واپس آئے. لیکن یہ ان کا قصور نہیں، یہ ہمارا قصور ہے. ہم نے کوشش کی ہے، نظام بنایا ہے، آپ کو تربیت کی نصاب دے دیا ہے. آپ کے وہ بچے جو ہمارے تک پہنچ چکے ہیں ان کو ہم نے لوگوں کے اندر بات کرنے کا سلیقہ دے دیا ہے، ان کو لوگوں کے سامنے مدینے والے کی بات کرنے کا طریقہ دے دیا ہے. اور اب میری یہ خواہش ہے کہ جتنے ہمارے مشائخ ہیں، علماء ہیں، جتنے ہمارے زعماء ہیں، جتنے ہمارے عاشقان رسول ہیں، وہ یہ ارادہ کریں کہ ہم مل کر اس پوری دھرتی کو مدینے والے کے پیار کا گہوارہ بنائیں انشاءاللہ. میں تو لوگوں سے یہی کہتا ہوں، قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی یہ چھوٹے پیر ہیں اور ہم سب اس بڑے پیر کے مرید ہیں جو مدینے والا ہے. چھوٹے پیروں کے مرید آپس میں پیر بھائی کہلا سکتے ہیں، اس بڑے پیر کے مرید کیوں نہیں اپنے آپ کو پیر بھائی کہہ سکتے؟ تو آپ مسجد حسین کا تھوڑا سا تربیت کا نظام ایک نظر دیکھ لیں. اس کے ساتھ ہی آج کی گفتگو ختم کریں گے اور اینڈ پر میں چاہوں گا ہمارے ریحان قریشی صاحب ایک نعت بھی پڑھیں گے انشاءاللہ اور اس کے ساتھ ہی سلام ہو جائے گا. تو آپ ذرا یہ مسجد حسین کا ملاحظہ فرما لیں اور اس کے اندر ہونے والی تربیت اور بچوں کی جو ہم کر رہے ہیں اس کو دیکھ لیں. اور پھر پتہ نہیں وہ دن کب آئے گا آپ میں سے کون کھڑا ہو جائے اور کہے کہ نہیں ہمیں کراچی میں بھی ایک ایسا مرکز بنانا ہے اور میں آپ کو وہ مرکز پیش کروں. مسجد حسین جو ہم نے دربار شریف بنائی ہے وہ تقریباً 25 ایکڑز میں پھیلی ہوئی ہے اور ہزاروں بچے وہاں پڑھ رہے ہیں. قرآن بھی چل رہا ہے، ماسٹرز بھی چل رہے ہیں، قرآن بھی چل رہا ہے، گریجویشن بھی ہو رہی ہے. تو جو بچے وہاں تیار کر رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ کو دکھایا جائے ان کی تربیت ہم کس طرح کر رہے ہیں. And we should be proud of being supporting them financially, but on your behalf we are promoting them. تو یہ وہ منظر ہے، آپ دیکھیں اور فخر کریں کہ الحمدللہ آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے کہ آپ اپنے رزق کے حلال سے یتیموں کے اوپر خرچ کریں، مجبوروں کا ہاتھ پکڑیں، معذوروں کا ساتھ دیں اور اس کے رسول کی شمع روشن کریں. ہم دین محمد کے وفادار سپاہی، اللہ کے انصار مددگار سپاہی. ہم دین محمد کے وفادار سپاہی، اللہ کے انصار مددگار سپاہی. خوشنودی رب مقصد ہستی ہے ہمارا، قرآن ہی دستور اساسی ہے ہمارا.
قائد بھی محمد سا مثالی ہے ہمارا، اب ہم کسی راہبر کی تمنا نہ کریں گے، مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے، ہم دین محمد کے وفادار سپاہی، اللہ کے انصار مددگار سپاہی۔ احادیث میں بھی موجود ہے حضرت آدم علیہ السلام کا وہ فرمان جو انہوں نے اپنے رب کے حضور بڑے ناز سے پیش کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اس کا ذکر انجیل کی زبان میں کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اس ڈائیلاگ میں عرض کرتے ہیں، او مائی لارڈ، اے میرے رب، ایم آئی ناٹ دا فرسٹ مین کریٹڈ؟ کیا سب سے پہلے انسانی وجود تو نے مجھے نہیں بنایا؟ دا لارڈ سیڈ یس، پیارے رب نے فرمایا ہاں پیارے آدم، سب سے پہلے انسانی وجود تم ہی ہو۔ او مائی لارڈ، if I am the first man created, then who is the person whose name is written with your name on the height of your throne؟ اے میرے رب، پھر مجھے بتا تو صحیح نا کہ اگر میں پہلا ہوں تو وہ کون ہے جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ اپنے عرش کی بلندیوں پر لکھا ہوا ہے۔ Their results, Masjid Hussain is an initiative, Masjid Hussain is a status, Masjid Hussain is ambition, Masjid Hussain is a source of peace, Masjid Hussain is a guiding light. This entire group is Hussaini from the remembrance of Sayyidina Imam Hussain radiyallahu ta'ala anhu, the love of Aka Hussain, the philosophy of Aka Hussain, and the ambition of Aka Hussain is for Muslim۔ السلام علیکم، میرا نام قربان ہے، میں نے پہاڑی علاقے میں جنم لیا، وہاں نہ کوئی سکول تھا، نہ کوئی مدرسہ تھا، نہ کوئی کالج تھا۔ شعور کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو خیال آیا کہ میں ڈاکٹر بنوں گا۔ اپنے بابا سے سوال کیا، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، دل ٹوٹ گیا۔ پھر اپنے مرشد کی صدا سنی، ہے کوئی غریب جو ڈاکٹر بننا چاہتا ہو، انجینئر بننا چاہتا ہو، پروفیسر بننا چاہتا ہو؟ اب انگلش میڈیم اسکول میں ہوں، ادھر عشق بابو بھی مل گیا، عشق حسین بھی مل گیا، اور عشق خدا بھی مل گیا۔ حضرات اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، آپ کو اگر یہ درد ہوا ہو کاش میرا بیٹا بھی اس طرح کھڑے ہو کر مدینے والے کی بات